دمنا کا اصرار تھا کہ اسے جنگل کے بادشاہ شیر کی قربت چاہیے۔ کلیلہ اسے سمجھا رہا تھا کہ تجھے شیر کی قربت کیسے مل سکتی ہے، اور اگر مل بھی گئی تو نے تو کبھی شاہوں کی خدمت کی ہی نہیں، نہ ہی تو ان کے آئین ملازمت سے واقف ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو تھوڑی بہت رسائی ابھی تجھے حاصل ہے اس سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے۔ دمنا نے کہا، کوئی بھی بڑے سے بڑا کام اگر سوچ سمجھ اور عقل و دانش سے کیا جائے بخوبی سر انجام پائے، اور اگر ساتھ قسمت بھی مدد کرے تو جو چاہے سو ہو سکتا ہے۔ نقل ہے کہ ایک شخص کمینہ تھا، بادشاہت کے درجے کو پہنچا، شہرت اس کی عدل و حکومت کی دنیا میں پھیل گئی۔ قدیم بادشاہوں میں سے ایک نے اسے خط لکھا کہ تو بڑھا ہی تھا، تراش خراش اور نقش و نگاری کی خوب جانتا تھا، تدبیر ملک داری اور آئین حکومت نے کس سے سیکھا؟ اس نے جواب لکھا، اس نے کہ جس نے دولت شاہی مجھے بخشی ہے، کوئی دقیقہ سلطنت کا فروگزاشت نہیں کیا۔ کسی دانا نے کہا ہے، عقل جب تلقین کا دفتر کھولے تو مجھ سے ایسی باتیں ظاہر ہوں جیسی ہونی چاہیے۔ دولت سے جس کے بخت کی شمع روشن ہو وہ تمام اسباب زندگانی جمع کر سکتا ہے۔ کلیلہ نے کہا، بادشاہوں کی نوازش کا سبب صرف عقل مندی ہی نہیں بلکہ جب تک قدامت اور اچھی خدمت اس کے ساتھ نہ ہو نظر التفات حاصل نہیں ہو سکتی، اور میں تجھ میں کوئی لیاقت حضوری کے قابل نہیں دیکھتا، بس دشوار ہے کہ تو کامیاب ہو۔ دمنا نے کہا، کوئی شخص بادشاہوں کی ملازمت کے کسی درجے کو نہیں پہنچتا بغیر نیک خدمات کے وسیلے سے، اور جب تک اخلاص اس کا پورا نہ ہو بادشاہ اس کی پرورش نہیں کرتے، اور میں بہت سوچ بچار کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بادشاہوں کی قربت حاصل کرنے کے لیے 5 صفات کا ہونا ضروری ہے۔ پہلی، بردباری کہ غصے کی آگ کو حلم کے پانی سے ٹھنڈا کرے۔ دوسرے، ہوا و ہوس سے دور رہے اور بادشاہ کی خدمت کو اپنی خواہشات سے مقدم جانے۔ تیسری یہ کہ فریب دینے والی حرص اور فتنہ انگیز طمع کو عقل رہنما پر غالب نہ کرے۔ چوتھی یہ کہ کاموں کی بنیاد سچائی اور خلوص پر رکھے۔ پانچویں یہ کہ مشکلات اور پریشانیوں سے نہ گھبرائے۔ اور شکر ہے خدا کا کہ ان تمام صفات سے میں بے نصیب نہیں ہوں۔ کلیلہ نے کہا، آخر تجھ میں ایسا کون سا ہنر ہے کہ جس کی وجہ سے تو بادشاہ کا منظور نظر بن سکے؟ دمنا نے کہا، اگر بادشاہ کی ملازمت مجھے حاصل ہو تو 5 ایسے کام ہیں جو میں کروں۔ پہلا یہ کہ کمال اخلاص سے خدمت بجا لاؤں۔ دوسرا یہ کہ کوئی کام اس کی مرضی کے بغیر نہ کروں۔ تیسرا یہ کہ کاموں کو اس کے نیک تقریر سے بیان کروں۔ چوتھا یہ کہ جب وہ کوئی نیک کام شروع کرے اسے اس کی نظر میں آب و تاب دوں تاکہ اس کو اپنی رائے و تدبیر پر اعتماد ہو۔ پانچواں یہ کہ اگر وہ کوئی ایسا کام کرے جو مناسب شاہی کے خلاف ہو اور میں دیکھوں تو اسے اس کے نقصان سے آگاہ کروں۔ یہ 5 ایسے ہنر ہیں کہ جب بادشاہ انہیں ملاحظہ کرے گا تو ضرور مجھے نوازش و عنایت خاص سے سرفراز کرے گا۔ کلیلہ نے کہا، یوں نظر آتا ہے کہ تو اس خیال سے باز نہ آئے گا، پر خوب ڈرتے رہنا کہ شاہوں کی ملازمت خطرناک اور مشکل کام ہے۔ حکما کہتے ہیں، دانا 3 کاموں کو کمتر اختیار کرتے ہیں: بادشاہوں کی صحبت، جان کر زہر کھانا، اور عورتوں سے بھید کا ظاہر کرنا۔ اور داناؤں نے دبدبہ شاہی کو کوہ بلند سے تشبیہ دی ہے، اگرچہ اس میں قیمتی جواہر کی کان ہو اور اقسام کے میوے ہوں، لیکن وہاں مکان شیر چیتے سانپ کا بھی ہے، پس اس پر جانا مشکل اور وہاں رہنا بھی دشوار ہے۔ اور یہ بھی کہہ گئے ہیں کہ شاہوں کی مصابہت دریا کے سفر کے مانند ہے، یا تو بہت سی منفعت ہاتھ لگے گی یا ہلاکت سے گرداب میں پڑے گا۔ دمنا نے کہا، جو کچھ آپ نے فرمایا سو خیر خواہی سے تھا۔ میں بھی جانتا ہوں کہ بادشاہ آتش سوزاں کی مانند ہے، جو بہت نزدیک اس کے ہو اس کو زیادہ خطرہ ہے، پر جو کوئی خطرے سے ڈرے بزرگی کو نہ پہنچے۔ اور یہ مقرر ہے کہ 3 کام بغیر عالی ہمتی کے شروع نہیں کیے جاتے: پہلا بادشاہ کی خدمت، دوسرا دریا کا سفر، اور تیسرا دشمنوں کو ہزیمت دینی۔ پس میں اپنے آپ کو کم ہمت نہیں جانتا، بادشاہ کی ملازمت سے کیوں ڈروں؟ کلیلہ نے کہا، اگرچہ ارادہ تیرا میرے نزدیک پسندیدہ نہیں، پر جو تو اس کام پر بضد ہے تو خدا مبارک کرے۔